بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں کچھ نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ بولنے لگا ہوں کہ نماز ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ ہے نماز کا. کہ ایمان اگر ہم لے آتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر نماز پڑھنے کا ہے. اور اس کی اہمیت سب سے تو پہلے اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں ہی بتائی ہے، اور ایک دفعہ نہیں 70 سے زائد دفعہ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب ایک طبقہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا نماز کا. کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، یا کوئی صرف جمعے کی پڑھ کے ہی خوش ہے، وہ اسی میں ہی راضی ہے، وہ اسی کو سمجھتا بہت ہے. تو اللہ نے نہ پڑھنے والوں کو تو ڈائریکٹ یہ بات بولی ہے کہ بھائی کیوں پڑے ہو جہنم میں، اور ان کا جواب ہے جہنمیوں کا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دوسرے طبقے کا یہ بولا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے بھی جو اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، ان کو اس حق سے جو پڑھنے کا ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں. تب آپ خود سوچو کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے جیسا حکم اللہ کی طرف سے ہمیں ہے. تو ان کی بھی ہلاکت ہے، تو پھر جو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے. اور جہنم مطلب ایسے کہنے میں تو بڑا چھوٹا سا الفاظ ہے، لیکن اس کی سختی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. اب دل جسم کا سب سے کمزور اور نازک حصہ ہے، سمجھ نہیں؟ تو وہ آگ جسم کو مطلب ہمارے پورے کھال کو گلا دے گی اور وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، کہ مطلب اس کی شدت اتنی بتائی ہے. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز مطلب کتنا اہم فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. اور اس کے بارے میں ہمارے نبی کی حدیث ہے بہت پیاری کہ نماز جس کی صحیح نکلی، مطلب جس کی نماز صحیح ہے، جب اللہ آخرت میں حساب کرے گا، جس کی نماز صحیح نکلی تو اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح ہوں گے. اس دوسرے اعمال صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں کمزوری کوتاہی کچھ ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے نرم حساب لے گا اس سے، جس کی نماز صحیح اللہ کے حق والی ہوئی تو. لیکن جس کی نماز صحیح نہیں ہے تو اس کے دوسرے معاملات بھی صحیح نہیں ہوں گے، کہ اللہ اس سے بڑا سخت حساب لے گا. اور سخت حساب لینے کا مطلب ہے کہ اللہ باقی معاملات میں بھی اس سے نرمی نہیں کرے گا، مطلب وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا. تو میرے بھائیوں، نماز کا حکم اتنا سختی سے ہے، اور مطلب نماز ہی ہے جو کفر اور اس مسلمانوں کے درمیان وجہ تفریق ہے. مطلب کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز پڑھتا، یہی تو فرق ہے. بتائے گا کوئی محفل ہے، کوئی کالج ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی ہاسپٹل ہے،
मतलब कोई भी कारखाना, कहीं पे भी फैक्ट्री हो, अब अजान होती है तो पता चलता है अजान हुई है, अब कौन नमाज के लिए उठ रहा है। जाहिर है काफिर है वो तो नमाज के लिए नहीं जाएगा, तो वही बैठा रहेगा। फिर उसमें फ़र्क तो तभी पता चलेगा ना कि मुसलमान कौन है। वही उठेगा नमाज के लिए जब अजान होती है, तो अल्लाह की मुनादी जब पुकारता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, तो कितने लोग हैं हमारे मुसलमान भाई जो मतलब मुसलमान तो हैं, बोलो शनाख्ती कार्ड में मुसलमान हैं, अपने मतलब मुंह से बोलने से मुसलमान हैं, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म है ईमान वालों के लिए, जो मुसलमान के काम हैं, उनमें हम कितना पूरा उतरते हैं। सबसे बड़ा फरीज़ा वही मैं बता रहा था कि नमाज का है, और हमारी नमाज किस लेवल की है। तकरीबन मैं कहता हूँ कि 100 में से 5%, मैं 5% से भी कम होंगे नमाज पढ़ने वाले, और फिर हम बोलें कि हम बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं। ये तो सिर्फ मैं नमाज की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और मामला भी बहुत सारे हैं जिसमें हमारी बड़ी गलतियाँ कोताहियाँ हैं, और मामला तो बहुत कुछ है और भी। लेकिन मेरा अभी जो मेन यहाँ बात है वो नमाज की है, क्योंकि नमाज ही ऐसी मतलब अल्लाह की तरफ से हमारे पर ऐसा फ़र्ज है जो हमें दूसरी बुराइयों से भी बचाएगा। वो हमारे ईमान को मजबूत करने का एक ज़रिया, सतून है। नमाज दीन का सतून है, यानी दीन खड़ा होता है इसके ऊपर कि आपके बाकी मामला जो है इंशाअल्लाह अगर नमाज सही तरीका होगा हमारा अल्लाह का चाहत वाला, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे बाकी काम भी सही होंगे। हम बुराइयों से बच जाएंगे, बेहयाइयों से बच जाएंगे, सूद से बच जाएंगे। हर किस्म की बुराई से बचने के लिए ढाल जो है हमारा हथियार, वो सबसे पहले नमाज है। और नमाज इतनी अफजल इबादत है, तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज है कि मतलब सजदा करना, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देना, उसकी बंदगी बजा लाना। अपनी पेशानी जो इंसान अपनी गरूर की इलामत समझता है, जिसे मतलब वो चेहरा जिसे वो अकड़ता है इन चीज़ों पे ज़रूर, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब ज़मीन की तरफ झुका देता है, ज़मीन आगे मतलब सजदा रेज़ होता है अल्लाह के सामने, तो वो मतलब ये बताता है कि रब मैं बिल्कुल हकीर अदना इंसान, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, तू ही है जो कर्म करने वाला, फजल करने वाला है हमारे ऊपर। तो नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज मेरी आंखों की नबी की ठंडक है। और हमारे नबी पे कोई भी मुश्किल बहुत कुछ मतलब, वो तो हवा भी तेज चलती थी ना, क्योंकि वो अल्लाह को जानते थे, वो पहचानते थे अल्लाह मतलब वो क्या शान है उसकी, वो क्या ज़ात है कि वो चाहे तो इंसान को मतलब पलक झपकने से पहले मिटा के रख दे। हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो भी खताएँ हैं उन पे अगर पकड़ करना चाहे तो भाई मेरे उससे कोई रोकने वाला है क्या। एक सेकंड मतलब पलक झपकने से भी कम वक्त क़यामत का बोला है, तो हमारे वैसे भी अगर वो चाहे दुनिया में अब जो आप देख रहे होंगे कि जो मामला आज हैं, हमारे कितने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, औलाद में से हैं, वालिदैन में से हैं, दुनिया में नहीं हैं। वो भी हमारी तरह जी रहे थे, दुनिया में मज़े कर रहे थे और मौत को भूले बैठे थे। तो आज कितने हैं जो अल्लाह से मुलाकात को यकीन रखते हैं, क्योंकि जिसे उससे मुलाकात का यकीन, डर, खौफ होगा, सिर्फ वो ही बंदा है जो सही अमाल करने वाला होगा। तो अब
بات یہ ہے کہ اب ہمیں سب سے پہلا جو کام ہے میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، وہ نماز کو سختی سے پکڑو، نماز کامل کرو اسے، اور مت ایسے ایک دم سے تو ہر کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے جب عادت نہیں ہے تو، لیکن کوشش تو کرنی ہوگی نا، ہم کوشش تو کریں۔ دنیا کے معاملات تھے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے مال کمانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، وہ بڑا یعنی جتنا مال زیادہ آ رہا ہے تو ہماری محنت اتنی بڑھتی ہے، کوشش کرتے ہیں نا، تو دنیا کے اور کاموں میں تو ہم نے بہت ترقی کری ہے، لیکن ہماری نماز کی کیا اہمیت رہی، مطلب وہ کس لیول کی ہوئی؟ نماز تو ہماری جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں بھی محسوس کرتا ہوں اس چیز کو کہ مطلب وہ یعنی ہر سال کے حساب میں دیکھتا ہوں کہ وہ نمازی مطلب کم ہوتے جا رہے ہیں، اور مطلب جو پہلے دیکھتا تھا پڑھتے ہیں وہ بھی پیچھے جا رہے ہیں، اور رمضانوں کی حالت دیکھتا ہوں، شروع کے دنوں میں تو سب بھاگتے ہیں مسجدوں میں اور جگہ ہی نہیں ملتی، اور بس ہفتہ ایک گزرتا ہے اور پھر وہی حالت ہوتی ہے۔ تو نماز کے لیے تو پھر ہمیں یہ کہ صحیح پکا ارادہ، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اللہ کی چاہت کے سامنے سے جھکانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے جو اپنا نفس نہ مارا، ہم نے اس سے اپنا خدا بنا لیا ہے، بس جو جیسا وہ کہتا ہے ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں، جبکہ اللہ کا دین بہت آسان، اس نے بہت نرمی والا معاملہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس کی کرم فضل دنیا کے جتنے دوسرے انسان ہیں غیر مذہب کے، ان سے کئی زیادہ نوازا اللہ نے ایمان والے مسلمانوں کے لیے جو اس کا کلمہ گو ہیں، اس پر تو نعمتیں بہت خاص نعمتیں ہیں اس کی، تو وہ اتنا مہربان ہے، تو کیا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مطلب اگر وہ اتنا مہربان ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں کہ اس کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، قرآن جیسی کتاب عطا کری، آخری نبی کا امتی بنایا ہمیں، اور نبی وہ جو انبیاء کے امام ہیں ان کے امتی ہیں، اور تمام امتوں پہ ہمیں فضیلت دی، اور بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ نے خاص اس امت کو دی ہیں جو آخری امت ہے، جو اس سے پہلے امتوں کو عطا نہیں کری ہیں، تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے؟ دن میں ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم پتہ نہیں کتنا وقت ہوتا ہے لگے رہتے ہیں، بس بیکار کی چیزوں میں بھی، موبائل نیٹ یہ چیزیں ادھر ادھر کی بے فضول، اور پھر اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صحیح والے کام کی، اس میں اچھائی والے معاملے ڈھونڈیں، اس میں بھی ہم یہ لگے ہوتے ہیں برائی یعنی گندگی کی میں ہی پڑے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی، تو ایک تو ہم اپنا پیسہ بھی ضائع کریں، اور پھر ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو ناراضگی کے سوا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی تھوڑا وقت ہم اس کی طرف جائیں تو صحیح، پھر دیکھو وہ تو کہتے ہیں میری طرف آؤ تو صحیح، تم ایک قدم بڑھاؤ گے میں 2 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا، تو نماز کے لیے پھر ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ارادہ پکا کرنا پڑے گا، اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسے آگے ندامت اپنی پیش کریں، تو وہ بہت یعنی آسان ہے یہ دین کے معاملات جو آج ہمیں لگتے ہیں مشکل، جب ہم ادھر آنا ہی نہیں چاہتے، ہماری طلب ہی نہیں ہے اس کو پانے کی، ہماری کوئی خواہش ہی نہیں ہے نا، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں ادھر جانا، ہم تو اپنی بس مستیوں میں لگے ہوئے ہیں اور بھولے بیٹھے ہیں آخرت کو، کہ موت تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس، جب سانس بند تو کھیل ختم، تو
जब तक ये सांस चल रही है तो फिर उसकी चाहत वाले काम की तरफ हो जाए। बेहतर है कि मौत आ जाए तो फिर तो कोई टाइम, फिर तो हमारे लिए कोई मौका नहीं है। फिर तो कह दिया जाएगा बस अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक दुनिया में भेजा था कि अच्छे अमाल कर लो, क्योंकि तुमसे पूछ होगी, मैं अपनी नेमतों की तुमसे पूछ करूँगा। तो हम गफलत में पड़े रहेंगे और वक्त पूरा हो गया तो फिर तो कुछ भी हमारे हाथ में है। तो जब तक अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती है, जान है, सांस है, जुबान है, आँखें हैं, अल्लाह के ज़िक्र वाले मामलात में लगे, दिल है, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे कामों की तरफ बढ़े, नेकी वाले कामों की तरफ, ना कि बुराई वाले कामों के लिए। तो उसके लिए वही बात है मैं जो नमाज की कह रहा हूँ कि हमें थोड़ी कोशिश करें ना तो अल्लाह उसमें बरकत देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम गंदगी में पड़े रहते हैं, बुराई शैतान की दोस्ती में लगे हुए हैं, शैतान को दोस्त बनाया हुआ है। तो मेरे भाई आप दुश्मनों की सफ में खड़े हों और मदद मांगे हम दोस्तों से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए हमें शैतान की सफ से निकल कर अल्लाह की सफ में खड़ा होना पड़ेगा, अल्लाह वालों की सफ में खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर ही हमें मदद मिलेगी उसकी। जाहिर है आप देखो कोई किसी का नौकर है, कोई मुलाजिम है, अगर वो अपने जो मालिक है उसकी तारीफ़ें तो कर रहे सबके सामने, बड़ी बड़ी बातें सब कुछ हैं, लेकिन वफादारियाँ दिखा रहे जाके अपने दुश्मन से, उसके दुश्मन से, जो मालिक का मतलब दुश्मन है उससे जाके वफादारियाँ दिखाए, काम मालिक का कुछ ना करे और बस उसकी तारीफ़ें करता रहे। तो आप क्या समझते हैं वो मालिक उसे शाबाशी देगा, इनाम देगा उसके मामले में? वो उसे निकाल बार करेगा, काम से बोलेगा खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं, तेरी हर ज़रूरत की मैं यानी जिम्मेदारी लूँ, और दोस्ती तुम मेरे दुश्मन से जाके कर रहे हैं। तो यही चीज़ अल्लाह के मामले में है। जब तक तुम, शैतान उसका दुश्मन है, हमारा दुश्मन, उसने बोला है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें आग की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ। तो फिर हमें शैतान की सफ में से निकल कर अपने रब की सफ, अल्लाह की सफ, जिसने हमारी तख्लीक करी, हमारी ज़िंदगी के सारे लाज़मत हमें दिए हैं, पूरे कायनात जिसके हुक्म के ताबे है, और जब हम दुनिया से चले जाएंगे वहाँ क़यामत में, आखिरत में जब हिसाब होगा तो एक अल्लाह की ज़ात के सिवा तो कोई भी मददगार नहीं होगा। वहाँ तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होगा। यहाँ तो चलो हम समझ लेते हैं कि भाई किसी से मदद ले लेंगे, कहीं कोई केस बन गया, कोई हॉस्पिटल का केस हो गया, मतलब कोई भी एक साइड दुनिया के जो हमारे यहाँ मसले मसाइल कुछ हो जाते हैं, तो उसमें तो हम मतलब सोचते हैं कि चलो यार कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, कोई जान पहचान वाला तो कोई मसला हल हो जाएगा। लेकिन वहाँ अल्लाह कहता है कि मेरी ज़ात के सिवा फिर कोई नहीं होगा, सब जानदार, अल्लाह कहता है वो मौत की नींद सोंगे, सब मुर्दा हो जाएंगे। और अल्लाह उस दिन पुकार कर कहेगा कि है कोई मेरे सिवा, है कोई तुम्हारी दादरसी करने वाला? आज जिस तकलीफ में, जिस अजियत में हो, आज क्या कोई है मेरे सिवा, कोई तुम्हारे परेशानी से, तकलीफ से तुम्हें निकालने वाला? और जो उसे भूले बैठे हैं वो कहते हैं मैं उन्हें अंधा उठाऊंगा, अपना दीदार भी नहीं दूंगा। अब बताओ वो ऐसी ज़ात जिसने हमें बनाया, तो क्या हम उसे देखना न चाहेंगे कि वो कैसी शान वाली, कैसे मतलब कितनी
اتنی بڑی شان والی وہ ذات ہے، تو ہم کیا اس کا دیدار نہیں چاہیں گے کیا؟ ہمیں تو چاہیے کہ مطلب ایسے معاملات کریں اللہ کو راضی کرنے والے. تو اس کو راضی کرنے کے معاملات میں سب سے پہلے نماز ہی ہے. نماز صحیح ہوگی تو اللہ دوسرے کاموں میں بھی ہماری مدد کرے گا، دین کے معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں بھی. اب دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ہی تو ہاتھ میں ہیں. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دنیا بھی میں دوں گا اور آخرت بھی میں دوں گا. تو میرے بھائیو، نماز میں دل لگاؤ، نماز کی طرف قدم بڑھاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. یہاں دنیا کا مال تو میرے بھائی کتنا بھی مل جائے پھر بھی بس نہیں ہے. جب تک قبر نہ دیکھ لے، جب تک موت نہ آ جائے، بس نہیں ہے. یہ اللہ کہتا ہے کہ ایک جہان ہو کسی کے پاس تو وہ لالچ کرے گا کہ ایک جہان اور ہو اس کا وہ مالک ہو. مطلب مال کی ہوس، لالچ اتنا ہے ہمارے اندر. تو یہ بہت کم نکلے گا آخرت میں، جتنا بھی جمع کر لیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جان ہے تمہاری ملکیت، پھر ایک اور ایک جان جس پہ جہنم واجب کر دی گئی اس کو چھڑانے کے لیے ناکافی ہے. وہ بھی اگر فدیہ دے مجھے 2 جان اور جتنا مال، تو بھی وہ جان نہیں چھڑا سکتا ہے اپنی جہنم سے. یعنی مال کی اہمیت بتا رہا ہے اللہ میرے لیے. میرے سامنے مال، دولت، پیسہ، یہ جو آج جس چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتے ہیں. میرے سامنے صرف جتنا پرہیزگار تقوی والا بندہ ہوگا، جتنا میری چاہت میں زندگی گزار رہا ہوگا، اس کا جو درجہ ہے، جو میرے قریب زیادہ ہوگا، وہ وہی ہوگا جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا. اور میں اسی کے کام بناؤں گا، اسی کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. دنیا میں بھی میں ہی مددگار ہوں گا اور آخرت میں بھی میں ہی مددگار ہوں گا. تو میرے بھائیو، نماز مطلب پھر اس کے علاوہ ہمارے نبی نے بھی دیکھو آخری سانس، جب ان کا آخری وقت تھا وصال کا، تو اس وقت بھی وہ نماز کے لیے خود بھی کوشش کر رہے تھے کہ میں امامت کراؤں، نماز صحابہ کو پڑھاؤں. اور پھر آخری ٹائم جب تھا ان کا بالکل، تو اس وقت بھی انہوں نے جو حکم دیا، ہمارے جو صحابہ کرام تھے انہیں یہی بولا کہ نماز کو ضروری پکڑو، نماز لازم کرو اپنے اوپر، نماز کو نہیں چھوڑنا. اور اپنے ماتحت جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی کسی لیول سے، کوئی کارخانہ، فیکٹری، کوئی ڈرائیور، کوئی مزدور، کوئی کچھ بھی، جو تمہاری نیچے کام کرنے والے ہیں، ان سے نرم معاملہ کرنا، ان سے نرمی والا معاملہ کرنا. تو مطلب اگر ہمیں چاہیے کامیابی آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، تو اس کے لیے نماز 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 بہت ضروری ہے. نماز اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو پھر دوسرا بھی کوئی کام ہم صحیح طریقے سے نہیں انجام دے کر، دین کا کوئی بھی کام ہو وہ بھی ہم صحیح انجام نہیں دے سکتے جس کی نماز ناقص ہے. تو نماز کے لیے پھر ارادہ بنا لو، اپنے دل کو مضبوط کرو اور اللہ سے دعا مانگو. اللہ دیتا ہے، تم مطلب مانگنے سے ملتا ہے، اس سے آگے جھک جاؤ. جو چیز آج اتنی مشکل لگتی ہے نا، کوئی نماز کا کہے بھی تو میں اپنی
کیفیت بتاتا ہوں. کچھ سالوں کچھ ٹائم پہلے کوئی آ کے بولتا تھا نا چلو نماز کے لیے، تو دل تنگ ہوتا تھا. میں کہتا تھا یار یہ کہاں سے آ گئے نماز کے لیے بول رہا ہے. بس وہی جو آج کل بہانے ہوتے ہیں، کپڑے صاف نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ تکلیف مشکل ہی لگتی تھی. لیکن بس اللہ نے ہدایت دی، کچھ دل میں ڈالا، راستہ دکھایا سیدھا، بس کوشش کری. تو کمزوری تو دیکھو انسان ہے، وہ غلطیاں کوتاہیاں تو کرتا ہے. بالکل 100% تو بولو کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اپنی غلطیوں پہ جو جمع رہے، اڑ جائے، وہ اصل نقصان اٹھانے والا ہے. جو اس کے سامنے جھک جائے، اس سے مطلب مانگے اپنی خطاؤں سے توبہ، اس کے دعائیں کرے اس سے، اور آئندہ کے لیے توبہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے، تو پھر یہ دین کے معاملہ جو کرنے آج نیکی ہمیں سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے. جبکہ اس کی اہمیت ہمیں اینڈ میں پتہ چلے گی، جب سانس ہماری نکل جائے گی نا، جب آنکھیں بند ہوں گی، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں نیکی کی کیا اہمیت ہے. تو میں یہاں بات ختم کرتا ہوں. بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ تمام مسلمانوں کو مجھ سمیت نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اپنی بندگی بجا لانے والا بنائے. اللہ حافظ.